کے رنج و راحت بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جنسی محبت پیچھے جا پڑتی ہے، جب عمر ایک ڈھلنے لگتی ہے، جب 50 کے اوپر آدمی چلا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، جنسی جذبات کم ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر روحانی محبت پیدا ہوتی ہے. جوانی سے زیادہ وہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کے غمخوار، ہمدرد، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی خیال رکھنے والے، ہر چیز کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مودت پیدا کر، رحمت پیدا کر دی، محبت کے ساتھ رحمت پیدا کر دی. اور جس کی وجہ تو ایک دوسرے کے خیرخواہ، ہمدرد، غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں. یہاں تک ایک ایسا وقت آتا ہے جب جنسی محبت پیچھے جا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے حق میں رحیم اور شفیق بن جاتے ہیں. کبھی آپ نے بازار میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جہاں عمر رسیدہ جوڑا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے قریب وہاں ادھر سے بن جاؤ، ادھر گاڑی آ رہی ہے، ٹریفک ہے وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. تو یہ آخری مدت، آخری جو مرحلہ ہے عمر کا، اس میں زیادہ روحانی محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ دو آیاتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو زمین پر پھیلا دیا، اور ایک طریقہ ہم نے مقرر کیا ہے نکاح کا، جس کے ذریعے سے مرد اور عورت میاں بیوی بن کر اپنی زندگی گزارے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تمدن قائم ہوگا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کی طرح تو انسان کی نسل بھی ہو جاتی ہے اگر یہ طریقہ بتایا نہیں جاتا. لیکن جانور میں انسان میں فرق ہے. انسان کو تمدن دیا ہے، تہذیب دی ہے، تو ایک گھر کا تصور آتا ہے، گھر، اور گھر میں سب لوگ ہو، ماں باپ ہو، بچے ہو، اور ایک محبت، اخوت، بھائی چارگی. میاں بیوی میں جو محبت پیدا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آئے گا، تو وہ خاندان ایک مثالی خاندان بنے گا اور مستحکم خاندان بنے گا، اور سماج بھی مستحکم بنے گا. برائیوں سے پاک اور تمام اچھائیوں سے منزہ ہو کر وہ سماج جب آئے گا تو ایک اسلام کی جیتی جاتی تصویر لوگوں کے سامنے پیش ہوگی. تو دو آیتوں کو، اس کے بعد کی بھی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہے، اور اسلام ویسٹرن کلچر کو نفی کرتا ہے. الحمدللہ اب آپ کے سامنے ابتدائی کلمات ڈاکٹر محمد یونس بھائی صاحب پیش کریں. میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس کریں. اما بعد، خواتین و حضرات، آج ہمارا یہ پروگرام شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے مسائل کا تفہیمی پروگرام ہونے جا رہا ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور ان کے بارے میں کاؤنسلنگ، گفتگو کیوں ضروری ہے، ان گوشوں پر انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں مختلف انداز سے روشنی ڈالی جائے گی. یہ کاؤنسلنگ شادی سے پہلے اس لیے ضروری ہے کہ ہونے والے رشتے میں موافقت پیدا ہو جائے. دلہن ہمارے گھر آ رہی ہے یا کوئی
दूल्हा रिश्ता कर रहा है तो दोनों घरों का माहौल मिजाज पहले समझ लिया जाए और इस सिलसिले में इस्लामी अहकामात क्या हैं वो हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिजाज तो मिल नहीं रहा है शादी के बाद, और जब ऐसा होता है तभी मसाइल पैदा होते हैं। ये शादी से पहले इन तमाम चीज़ों को देखना, इसके लिए इसके पर गौर व फिक्र करना, ये तहफ़्फ़ुज़ है, प्रिकॉशन है। शादी से पहले इन मसाइल को तहफ़्फ़ुज़ जो है ये इलाज से बेहतर होता है। शादी के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उनके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। शोबे मेडिकल साइंस जो है, शोबे सेहत और तिब, उसका मकसद ये है कि लोगों की सेहत को बरकरार रखा जाए, लोगों की सेहत को बरकरार रखा जाए और अगर कोई बीमार हो जाए फिर उनका इलाज किया जाए। वैसे ही इस काउंसलिंग का भी ये मकसद है कि लोगों को सेहतमंद मुस्लिम मुआशरे में कैसे रहा जाए इसकी तालीमात पेश की जाए। और जब मसाइल पैदा हो तो आम तौर से इस दिवाजी ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो मसाइल पैदा होते हैं तो उसके हल के लिए एक ही रास्ता लोगों को नज़र आता है कि वो कोर्ट और कचहरी में जाए। कोर्ट और कचहरी से पहले और कोई मुतबादिल उनके सामने नहीं होता है। हम इस बात की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि कोर्ट और कचहरी जाने से पहले अपने मसाइल को आपस में हल करने की, मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें और ये मसाइल ही पैदा ना हो, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, कि तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो बच्चे ज्यादा देने वाली हो और ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम, क्योंकि मैं जो है तुम्हारी कसरत की वजह से क्या करूंगा, तुम्हारी कसरत की वजह से तुम पर फख्र करूंगा। ये हदीस पाक में फरमाया। तो निकाह का एक मकसद जो है औलाद की कसरत भी है, लेकिन नेक और सालेह औलाद होना चाहिए। औलाद की तमन्ना तो नबियों ने की, लेकिन रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहा है। क्या कहा है कि मुझे नेक औलाद नसीब फरमा। शादी के बाद में सबसे ज्यादा अगर जो है शादीशुदा जोड़े को किसी चीज की सख्त एहतियात होती है और जिसमें दिल अटकावा होता है और अपनी तमाम दुआओं और मुरादों में वो एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह हमें नेक औलाद। अगर दीनदार है तो, वरना औलाद मांगते हैं सिर्फ यहाबुल लिमन यशाउ इनासा व यहाबुल लिमन यशाउ दुकुर, कि अल्लाह जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है बांझ कर देता है। ये अल्लाह अपनी कुदरत से करता है। इसलिए उलमा ने लिखा है इस बात को भी कि शादी का मकसद है जो है औलाद की दीनदार औलाद। दीनदार औलाद क्या है, औलाद दीनदार होना चाहिए। शादी के बाद ऐसी औलाद हो जिसके अंदर दीनदारी हो। और दीनदार कहां से आएंगे, दीनदार कहां से आएंगे? दीनदार क्योंकि बच्चों की तरबियत में और बच्चों की परवरिश में और बच्चों की सिफात और खूबियों में माँ का हक ज्यादा होता है। क्या होता है? माँ का हक ज्यादा होता है। उसकी सिफात, उसकी खूबियां उसके अंदर मुंतकिल होती है। बड़े बड़े अल्लाह वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी है, असाहुल किताब बादा किताबिल्लाह तआला सहीहुल बुखारी। उलमा ने उसके बारे में लिखा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी कैसे बने हैं? एक तो उन्होंने हदीस की इतनी बड़ी खिदमत की, उनके अंदर तकवा, तहारत, ईमानदारी और सारी चीजें आला किस्म की थी। उसके बारे में लिखा है कि उनकी वालिदा बगैर वुजू और बगैर 2 रकात नमाज के कभी उनको दूध नहीं पिलाया करती थी। सामने खड़े होने का डर होगा, जिसको एहसास होगा वो बंद कमरे में अपने बीवी के साथ में सही मामला कर सकेगा।
اس لیے ایک معاہدہ کی یہ محبت کے شریک حیات کہا گیا، اس کیا کہا گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے، وعاشروہن بالمعروف، یہ کہا گیا ہے۔ یہ تقوی کے بغیر تو نہیں آئے گا، اس لیے تقوی کے آیتوں کا انتخاب کیا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے میں، اس کی دل جوئی میں، اس کی ہمدردی میں، یہ تمہارے پارٹنر ہے، اس نے تمہارے کہنے پر اپنے باپ کی جو ہے شفقت کو، ماں کی ممتا کو، اور گلیوں کے سہیلیوں کو اور بھائی کی محبت کو قربان کیا ہے۔ اب تمہیں جو ہے سب کا پیار اس کو دینا ہے، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ تو شریعت کی تعلیم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون اس حق کو ادا کرے گا۔ اس لیے نکاح کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس آ جائے، کہ جس کو احساس ہوگا وہی بند کمرے میں اور نجی زندگی میں اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا۔ اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے تقویٰ، کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے۔ کیوں؟ اس کی آگے چیزوں پر بیان کی گئی ہے۔ تو تسکین کیسے ہوگی؟ تسکین اس سے نہیں ہوگی، میاں بیوی کا حق ادا ہوگا تو تسکین ہوگی۔ آج کل جو مزاج اور ذہن بنا ہوا ہے، میں اس کے سسٹم کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ جو ہے ہم لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اللہ نے سہولت دی ہے، سب چیزیں دی ہے، تو آدمی نے اللہ کی نعمتوں کا اظہار تحدیث نعمت کے طور پر کرنا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خالصاً جو ہے دنیا داری کو مقصود بنا کر جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں، اسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے زندگی اچھی بنے گی۔ یقیناً مانیے، اگر دینداری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور آخرت کا استحضار نہیں ہے، تو چاہے ڈنلاپ کے گدے ہو، آدمی رات بھر تڑپے گا۔ زندگیاں ڈنلاپ کے گدوں سے نہیں بنتی ہے، اونچے بلڈنگوں سے زندگیاں نہیں بنتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، گھر نہیں بنتے ہیں۔ اچھے ماربل لگانے سے گھر راحت اور سکون کا گہوارہ نہیں بنتے۔ بہترین کھانا بنانے والی لڑکی آ جائے ماشاءاللہ، اس کو مختلف ڈشیں بنانا آتی ہے، بہترین بریانی بنانا آتی ہے، اس کے بعد اعلیٰ قسم کی ڈگری ہے، اس کی والد جو ہے شہر کے بڑے انسان ہے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس سے کبھی گھر نہیں بنیں گے۔ گھر تو میٹھی زبانوں سے بنتے ہیں، اخلاق سے بنتے ہیں، حقوق کی ادائیگی سے بنتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بنتے ہیں۔ اور جس بچی کے اندر پہلے سے ہوگا، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نحو اشرف کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے، انہوں نے بنیاد ڈالی نحو اشرف کی، جس کی بنیاد جو ہے جو ابتدا ہے اور جو بیسک ہیں عالم بننے کے لیے، عربی گرامر کو اور سمجھنے کے لیے، حدیث کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ قواعد اور گرامر سے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اوپر جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کر ایک مرتبہ بات چیت چل رہی تھی، تو بات چیت یہ چل رہی تھی کہ بھائی کس کے نکاح کو کتنا وقت ہوا ہے، ہر آج تک بیوی میں انبر نہیں، وہ کون شخص ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نکاح کو 30 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے میرے نکاح کو، لیکن آج تک میری بیوی اور میرے میں جھگڑا نہیں ہوا ہے، کبھی ہم نے ایک دوسرے کا دل نہیں دکھایا، کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی ہے۔ عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے تو روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملات کے ساتھ کیسے آیا؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ پہلی جب جو ہے رخصتی کا پہلا دن تھا تو میری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے اپنی قدرت سے ہمارا نکاح کر دیا ہے، آپ کا مزاج الگ، میں عورت ہوں، میرا مزاج الگ، آپ کا خاندان الگ، میرا خاندان الگ، لیکن جو ہے اب اللہ پاک نے آپ کے پلے مجھے باندھا ہے تو آپ کا حق میرے ذمہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں آپ کی حق تلفی ہو یا آپ کا حق ضائع ہو، اس لیے آپ مجھے ایک لسٹ بنا کے دیجیے کہ آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، تاکہ میں آپ کی پسند کا خیال رکھوں، آپ کی ناپسند چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، تاکہ آپ کی کوئی ناپسند چیز میں کروں، آپ کا دل دکھ جائے، آپ کا حق ضائع ہو جائے۔ تو میں نے لسٹ بنا کے دی ہے، میری پسند کیا ہے، میری ناپسند کیا ہے۔ آج تک میری بیوی ان چیزوں کا خیال رکھتی رہی ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، انتخاب ہے سر۔ ایک صاحب نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو تم اپنی ماں پر فخر کرو، میں جب جو ہے لڑکی کے انتخاب کے لیے گیا تھا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی مجھے کیسی چاہیے، میں یہ سوچا تھا کہ مجھے بچوں کی ماں کیسی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ عورت صرف اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی،
دودھ کے ساتھ میں اس کے اخلاق، اس کی عادتیں، اس کے ادوار، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، یہاں تک کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتے وقت کسی گناہ کا خیال کر رہی ہے تو آئندہ چل کر بچہ بھی وہ گناہ کرے گا۔ کسی فلسفی نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، ہم تمہیں اچھی قوم دیں گے، کیا دیں گے؟ کیونکہ نکاح کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک اعلیٰ اور مہذب معاشرہ وجود میں آئے، کیا ہے؟ اعلیٰ معاشرے کی تشکیل ہو، مہذب معاشرے کی تشکیل ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ معاشرہ اور مہذب معاشرہ اور اخلاق والا معاشرہ اور ایماندار معاشرہ اور خوبیوں والا معاشرہ اور عفت اور پاکدامنی والا معاشرہ کہاں سے وجود میں آئے گا؟ جب شروع کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے گا۔ کتنے اسلاف کے، بزرگوں کے، اللہ والوں کے واقعات ہیں، اس کے اندر حدیث اور قرآن کے ذریعے سے یہ روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ اعلیٰ معاشرہ اور اعلیٰ جو ہے سماج اور سوسائٹی اور مہذب ترین جو ہے تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ دینے والی ہو اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ فإني مكاثر بكم الأمم، کیونکہ میں جو ہے تمہاری کثرت کی وجہ سے کیا کروں گا؟ تمہاری کثرت کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا۔ تو نکاح کا ایک مقصد جو ہے اولاد کی کثرت بھی ہے، لیکن نیک اور صالح اولاد ہونا چاہیے۔ اولاد کی تمنا تو نبیوں نے کی، لیکن رب هب لي من الصالحین کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ شادی کے بعد میں سب سے زیادہ اگر جو ہے شادی شدہ جوڑے کو کسی چیز کی سخت احتیاط ہوتی ہے اور جس میں دل اٹکاوا ہوتا ہے اور اپنی تمام دعاؤں اور مرادوں میں وہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد، اگر دیندار ہے تو، ورنہ اولاد مانگتے ہیں صرف یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یہ اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس بات کو بھی کہ شادی کا ہم نقطے میں بتاؤں گا، آپ اس پر بعد میں تشریح مجھ سے طلب کر سکتے ہیں یا تشریح کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کے، خوشگوار زندگی بنانا ہے، ازدواجی زندگی یا عمومی زندگی، ازدواجی زندگی سے عمومی زندگی وجود میں آتی ہے۔ پہلی زندگی کی شروعات ہوتی ہے تو ازدواجی زندگی ہے، اس کے بعد مختلف زندگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو تمام زندگیوں بشمول ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت سارے اصول، بہت سارے ضوابط، بہت سارے احکامات قرآن و سنت کے اندر، سیرت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب کا استقصا نہیں ہو سکتا ہے، کچھ باتیں ہم عرض کریں گے، کچھ باتیں ہمارے ساتھی عرض کریں گے، اس طرح سے بہت ساری باتیں امت کے سامنے یا جن کو آج ہم نے بلایا ہے، مدعو کیا ہے، ان کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ایمان و عمل ہے۔ ہمارا ایمان اور عمل یہ اگر درست ہے تو خوشگوار زندگی ہمیں حاصل ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ تو اس روایت اس آیت کے اندر جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان و عمل سب سے اہم جز ہے، خوشگوار زندگی میں ایمان و عمل۔ دوسری چیز ہے تقوی و پرہیزگاری۔ تقوی و پرہیزگاری پر ابھی گفتگو آپ نے سنی ہے، ان کے مقاصد نکاح میں سے تقوی بھی ایک ہے۔ تو اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قرآن یعنی بستی والے کما کو ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکت کے دہانے کھول دیں گے۔ تو اگر ہمیں خوشگوار زندگی چاہیے تو ہمیں ایمان کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تقوی کی تشریح آپ سن چکے ہیں۔ تیسری بات ہے توبہ استغفار۔ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے اور توبہ استغفار کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ جب کیا تھا تو اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی تھا
کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ استغفار کے فوائد بھی اس کے اندر ہیں اور استغفار کو لازم کرنے کا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشورہ بھی دیا ہے. پانچویں چیز ہے کثرت دعا. کثرت دعا. دعا میں دعا آدمی لازم پکڑ لے اپنی زندگی کے، کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوۃ الا اعطاه اللہ ایاها، کہ جو بھی مسلم اس دنیا زمین پر روئے زمین پر اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. او صرف عنہ من السوء، یا اس سے اسی کے مثل کوئی برائی ہٹا دیتے ہیں اللہ رب العالمین. ما لم يدعو، جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا لوگوں نے تو ایک آدمی نے اس میں سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اذا نکثر، تب تو ہم کثرت سے دعا کیا کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اکثر، پھر اللہ رب العالمین بھی تمہیں کثرت سے عطا کرے گا. تو ہمیں اپنے خوشگوار زندگی کے لیے دعاؤں کی کثرت کرنا چاہیے، دعائیں خیر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. چھٹی چیز ہے ذکر الہی. ذکر الہی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں رکھنا چاہیے. ذکر کے لیے کوئی مجلس ضروری نہیں ہے. قیام ہو قعود علی جنوب، کھڑے رہ کر کے چلتے پھرتے بازار میں سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ذکر کر سکتے ہیں. افضل ذکر حدیث کے اندر بتایا گیا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں ذکر الہی کی کثرت کرنا چاہیے اپنی زندگی میں خوشگواری رہنے کے لیے. ساتویں چیز ہے شکر الہی. اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے زندگی میں اتنا ہی زیادہ اضافہ فرمائے گا. فرمان الہی کی وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کا یہ اعلان عام ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہیں مزید در مزید عطا کرتے رہیں گے. آٹھویں بات ہے صبر و استقامت. زندگی کے میدان میں ہمیشہ جو ہے زندگی ایسا نہیں چلتی ہے، کبھی دکھ کبھی غم کبھی پریشانی کبھی خوشحالی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب خوش ہے آدمی کو خوشحالی بالی حاصل ہے تو اس میں آدمی بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جس طرح خوشحالی میں زندگی گزاری ہے ویسے ہی جب بدحالی آئی ہے تو آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے، اس طرح سے مال میں اور نفسوں میں کچھ کمی کر کے، غلہ جات میں پیداوار میں کمی کر کے، لیکن بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. صبر استقامت سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس سے ہماری زندگی خیرکم نساء. اس کی تشریح اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے لحاظ سے، آپ میں ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل شخص وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے بہتر، اور تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. محترم دوستو، یہ باجی کو دس تو اندر کوئی جا کر کے رہنمائی کر دو. ہاں، یہ ازدواجی زندگی خوشگوار بنانے کے جو معاملات آ رہے، یہ میں نے ایک حدیث چھوٹی سی حدیث آپ لوگ سامنے پیش کی، اور یہ حدیث کا تعلق اخلاق اور ایمان سے ہے. جس کے اخلاق اچھے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ایمان اچھا، اور اخلاق اچھے کیسے ہیں یہ باہر والوں سے خود کا معلوم پڑتا ہے، کیونکہ باہر تو ہمارا اس سے جا کے جب ہم پتہ لگا تو پتہ لگتا ہے کہ کیسے اخلاق ہے نا. یہ سب سے زیادہ گواہی اگر کوئی دے سکتی تو وہ شخص کی عورت دے سکتی کہ یہ آدمی کے اخلاق کیسے. اب اس میں اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کاموں سے رکنا ہے، ایک مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
पहले तो हम एक दूसरे के मिजाज को समझने की कोशिश करें। चूंकि हमारे यहाँ जो निकाह का जो रिवाज है ये प्री प्लानिंग नहीं होता, बल्कि हमारे वालिदैन जो तय कर लेते, वो तय करने के बाद वो बच्चों का निकाह किया जाता। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते, वो दोनों को एक दूसरे को एडजस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है। वो लड़की की जिंदगी 18 साल अपने वालिदैन के घर पे गुजरी, उसकी क्या आदतें थी, उसकी क्या कसरतें थी, उसमें क्या बुराइयां थी, वो उसी को मालूम होती है। लड़का जो है अपने वालिद के वहां रहा, उसकी परवरिश अपने वालिद के पास हुई, तो अब अचानक वो सब छोड़ करके एक नए बंधन में बंधे और वो लड़की जो है लड़के के साथ आ गई, अब अपनी जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। अपनी बीवी को टाउटिंग न करे, खास तौर से आदमी जो है वो अपनी बीवी को टाउटिंग न करे, बीवी जो है ऐसी कोई अमल न करे जो उसके शोहर को नागवार गुजर रहा हो। ये सबसे बड़ा एक मसला बनता। अगर उसको कोई चीज नागवार है वो काम वो बीवी ना करे, किसी से मिला उसको नागवार है तो उसे वो कभी ना मिले। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, ये मैं अपनी बातें नहीं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। मैं जो बातें मुझे आप लोगों के सामने पेश करनी थी, मैंने ये बातें आप लोगों के सामने पेश की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो हमने आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इसमें जो लोग भी आए, कम आए ज्यादा है वो छोड़ दो, वो मसला नहीं हमारा। हमने हमारे तरीके से कोशिश की और हम कोशिश के मुकल्लिफ हैं।